تو آپ تاریخ میں آپ کوئی نام چھوڑ کے جائیں گے یا تاریخ کے کچرے دان میں چلے جائیں گے. یہی دو آپشن ہوتے ہیں, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. اور بات ہم لوگ اس وقت میٹنگ میں موجود تھے, وہاں کوئی بات نہیں ہوئی کنونشن کی. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک کنونشن ہونا چاہیے, آل پاکستان لائرز کنونشن, جس کے اندر ہم سب کو بلائیں اور بتائیں کہ کیا ایشوز ہیں اور آپ سے گائیڈنس لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارا لائے عمل ہونا چاہیے کہ ہم آگے آپ کو ساتھ چلیں, کیونکہ جو حالات ملک کے اندر چل رہے ہیں. تو آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے پاکستان بار کے جتنے ممبران تھے سب کو فردن میں نے کال کی کہ وہ یہاں آ جائیں. انہوں نے مجھ سے کہا وہ آئیں گے. میں نے کہا آپ آئیے, لیڈ کریں, کیونکہ اس وقت اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے میرے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے گروپس الگ ہوں, لیکن ہمارا ایجنڈا ایک ہے. ہم لوگ کس پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی میرا آپ سے وعدہ تھا ہمارے جتنے لوگ یہاں موجود تھے کہ ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارا ٹینیور اب ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم اللہ کے سامنے انشاءاللہ اور آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ ہم نے صرف اور صرف آئین و قانون کی بات کی اور کسی چیز کی بات نہیں کی. اس لیے میں نے ان سے درخواست کی, وہ ہمارے لیڈر ہیں, پاکستان بار ہائی اسٹیچری باڈی ہے, میں خود بھی اس کا ممبر ہوں. یہ طاہر صاحب, چودھری اشتیاق صاحب, چوہان صاحب, ہم لوگ ممبر ہیں اس کے. ہم اب یہ آج دن نہیں تھا کہ آج اتحاد دکھاتے. جو ہم یہ ریزولوشن آج پاس کرنے جا رہے ہیں آپ کی اجازت سے, اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے. مجھے افسوس ہے, لیکن پھر بھی اگر کل وہ مجھے بلائیں گے, ہم سب کو بلائیں گے, ہم ان کی کال پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. دیکھیے, جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ ماشاءاللہ یہاں سارے صدر ہیں, ہمارے چکوال بار کے صدر بھی بیٹھے ہوئے, میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ یہاں آئے. دیکھیں, آپ سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کسی ایک فرد کے یا ایک گروپ کے نہیں ہوتے. آپ کے بتائیے, دیکھیے موقع اللہ نے آپ کو ایک دفعہ دی. جی پوزیشن جو اللہ نے مجھے دی ہے اس سال, وہ زندگی میں ایک دفعہ ملتی ہے. یا تو آپ تاریخ میں آپ کوئی نام چھوڑ کے جائیں گے یا تاریخ کے کچرے دان میں چلے جائیں گے. یہی دو آپشن ہوتے ہیں, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو یہی دیکھیے, سب سے پہلے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ایشو آیا اس بار کے, جو میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ ایشو آیا الیکشنز کا. شعیب شاہین صاحب پریزیڈنٹ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم یہ پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں, یہ پنجاب اور یہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ہوئی ہیں, اس میں 90 دن میں الیکشن ہو. میں نے کہا حاضر لبیک, کیونکہ دیکھیں تو آئین بھی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو چاہیے. ہم نے وہ فائل کر دی پٹیشن, وہ نہیں ہوئی, سو موٹو ہوا, وہ ٹیک اپ ہو گیا پٹیشن. اس میں ایک فیصلہ آ گیا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ایک ڈسپیوٹ پڑ گئی اس میں کہ وہ 4-2 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا. اس میں سارے ایشوز میں ہم الجھ گئے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو میجورٹی فیصلہ نہیں تھا. چلو جی, سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن کا نہیں تھا, غلط تھا, وہ میجورٹی بھی نہیں تھا, لیکن آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو جب اسمبلی تحلیل ہو. نہیں ہوئے الیکشن اس میں. اور اب لاہور ہائی کورٹ کا تو جسٹس جواد حسن کا تو فیصلہ موجود تھا کہ 90 دن میں ہو, وہ نہیں ہوا. دیکھیے میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری جدوجہد کی کہ آئین کی سپریمیسی ہو. آئین کا آج کیئر ٹیکر 2 گورنمنٹس بیٹھی ہیں ان دن سے, اور اب تیسری کی کوشش ہو رہی ہے جو باقی اسمبلی تو ان کو بھی 90 دن سے آگے لے جائیں. لیکن دیکھیے الیکشن جو ہے, مجھے افسوس, دیکھیں وہ تو سیاست دان ہے, لوگوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات ہے. آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے اس ملک میں, وہ سمجھتے ہیں کتنے مضبوط ہے کہ ADJ کا فیصلہ, ایک ADJ کا فیصلہ اس کے لکھنے سے پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنے عرصے کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوتا کہ 14 مئی کے ہو جائے. یہ ہے سپریم کورٹ. یہ آپ رول آف لا کی ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں, پروٹیکٹ, ڈیفینڈ, پریزرو دا رول آف لا, ہیومن رائٹس. کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے, کیا پروٹیکٹ کریں گے, کیا پریزرو کریں گے؟ کون ہے آئین کو ماننے والا سوائے ہم لوگوں کے جو ہم یہاں جمع ہیں؟ لیکن ہم اس سے دیکھیں بڑی نا امیدی پھیلی ہوئی ہے. خدا کی قسم آپ کو بتاتا ہوں یہ بات, میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں بھاولپور گیا اس دن, مجھ سے لوگ, میں ریسٹورینٹ میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی کمیٹی کی, مختلف لوگ میرے پاس آئے, کہنے لگے صاحب کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا ہوگا, یا آئین و قانون کی بالادستی ہوگی یا نہیں؟ ہر جگہ جاتے ہیں ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے. ایک نا امیدی ہے. میں ان سے کہتا ہوں نہیں, انشاءاللہ اس ملک میں اللہ نے بہت لوگوں کا خون شامل ہے, بہت شہیدوں کا خون شامل ہے اس ملک کے اندر. انشاءاللہ اللہ نے